السلام جناب شیخ انتصار حیدر جعفری صاحب خوشنودی برائے امام زمان علیہ السلام بآواز بلندتر صلوات۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیے پر محمد۔ بانیان جنہوں نے بڑے خلوص سے اس فرش اعضاء کا اہتمام فرمایا، جو موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس فرش اعضاء کے جو بانیان، جو معاونین اور جو خدمت گزار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان سب کے درجات بلند فرمائے، ان کی منازل برزخی کو آسان فرمائے، انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام بالخصوص شفیع روز جزا حضرت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلوات. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قال: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام. مومنین کرام، برادران ایمانی، سادات اعظام، سب سے پہلے خالق و مالک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اس فرش عزا پہ حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ آغاز سال نو اسلامی کیلنڈر کے مطابق محرم 1448 ہجری قمری اور مکتب تشیع اور عالم تشیع اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس نے اسلامی کیلنڈر کے پہلے ہی دن ہمیں زہرا کے مظلوم بچوں کے عزادار بننے کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ سعادت ہے۔ برادران ایمانی، میں نے ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کیا اور ایک حدیث کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آیہ کا ترجمہ: انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اللہ ہے، ورسولہ، اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ،
اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، مطلق زکوٰۃ نہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کے اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کس کی فضیلت کی طرف یہ آیت عالم اسلام کی رہنمائی فرما رہی ہے، یہ کم و بیش ہمارے ہر بچے اور عزادار کو پتہ ہے۔ البتہ اس میں بحثیں بہت ہیں، مطالب بہت ہیں جو توفیق کے مطابق انشاءاللہ پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں کہ گویا کہ اس آیت میں جو مرکزی خیال ہے میرے لفظوں کے مطابق، اور جس شخصیت کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، آپ کا اور میرا مولا علی حیدر کرار ہے۔ اس کے بعد جو حدیث میں نے تلاوت کی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ دونوں کے حوالے سے مختصر گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ جتنی توفیق ہوتی رہے گی اتنے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ پاک پیغمبر نے آقا امیر کائنات کے بارے میں جو کچھ کہا، جتنا کہا، جیسے کہا، اس کا عشر عشیر بھی کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتا۔ پاک پیغمبر نے جو مولا امیر کائنات کے بارے میں فرمایا ہے، یوں عرض کر دوں کہ صرف فرمایا نہیں ہے، مولا علی کے بارے میں صرف فرمایا نہیں ہے، مولا علی و آل علی کی عظمتوں کو پریکٹیکلی اپنی سنت اور سیرت میں کر کے دکھایا ہے۔ صرف بیان نہیں کیا، کر کے دکھایا ہے، عملی طور پر بتایا ہے کہ یہ علی ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ معمولی نہیں ہے، ویسے بھی معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے، اور محمد کے لیے تو بہت غیر معمولی ہے۔ یہ پاک پیغمبر نے بارہا 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 یہ کر کے دکھایا، بتایا، فرمایا۔ سب صحابہ کا جو مقام ہے اپنی جگہ، سب صحابہ کا مقام اپنی جگہ، جو عظمتیں ہیں وہ اپنی جگہ، جو جس کی عظمت ہے، جو اللہ کے نزدیک جس کا مقام ہے، ہم اس سے بحث ہی نہیں کرتے۔ ہم صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ پیغمبر نے جو کچھ علی کے بارے میں فرمایا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاریخی حقیقت ہے اور واضحات میں سے ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابیں بھی موجود ہیں، اصحاب کے رویے بھی موجود ہیں، اصحاب کی سیرت بھی موجود ہے، اور علی حیدر کرار کی سیرت، اور وہ سب کچھ بھی سامنے موجود ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، اس سے تمہید سمجھ لیجئے اور آئندہ کی بات کے لیے پیش خیمہ قرار دے دیجئے۔ پاک پیغمبر نے بچپنے ہی میں علی کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ توجہ فرمائیں، بچپنے ہی میں علی کو پاک پیغمبر نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچھا، آغوش میں لینے کا مطلب کیا ہے؟ آغوش میں لینے کا مطلب کیا ہے؟ اب علی کی کفالت پاک پیغمبر کے ذمے ہے، علی کی کفالت پاک پیغمبر کے ذمے ہے، اور جب کوئی بھی پیغمبر کی خدمت میں نہ ہوتا تھا، علی بچپنے سے ہی تب بھی پیغمبر کی خدمت میں ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب یہ جملہ کسی اور انداز میں سن چکے ہوں گے، میں ایک اور انداز میں عرض کرتا ہوں۔ کسی بھی صحابی کو کبھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ پیغمبر لقمے چبایا کرتے تھے اور مجھے کھلایا کرتے تھے؟ کسی صحابی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، لقمہ چبایا، چبا کر میرے دہن میں قرار دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے،
فریقین کے ہاں موجود ہے، یہ صرف ایک ہستی کہہ رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ لقمہ چباتے تھے اور میرے دہن میں قرار دیتے تھے۔ اچھا، کوئی اور یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ پیغمبر مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا کرتے تھے اور اپنے معصوم بدن کی معصوم خوشبو سکھایا کرتے تھے؟ یہ بھی مولا امیر کائنات کے علاوہ کوئی کبھی نہیں کہہ سکتا۔ یضمنی الی صدرہ، مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ پیغمبر نے علی کو اپنے بستر پہ لٹایا، توجہ فرمائیے، ہاں یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے۔ جو بچہ بچپنے میں ہی کفالت مصطفیٰ میں آ گیا، جس کی تربیت مصطفیٰ نے اپنے ذمے لے لی، صرف ذمے نہیں لی بلکہ ارشاد بھی فرمایا، دنیا والو تمہاری تربیت کسی اور نے کی ہوگی، مصطفیٰ کی تربیت خدا نے کی ہے، مرتضیٰ کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خوب صحابہ کرام میں سے، اطراف پیغمبر میں تشریف فرما ہستیوں میں سے کسی اور سے پوچھ لیجئے، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب ظاہری طور پر پیغمبر نے اسلام کا، دعوت اسلام کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، بچپنے کی بات ہے۔ تب سے مولا امیر کائنات علی شیر خدا آقا سرور کائنات کی مقدس بارگاہ میں ہے اور مقدس خدمت میں ہے۔ سنتے ہیں مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں، ہاں دیکھتے ہیں مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی نشست و برخاست کیا ہے؟ توجہ فرمائیے بھائی، دنیا سنت مصطفیٰ اگر سیکھ بھی رہی ہے تو اس وقت سیکھ رہی ہے جب پہلے مصطفیٰ نے صادق اور امین کا لقب ان سے لیا ہے، اور علی جس سنت کی بات کر رہے ہیں جو علی نے اپنے بچپنے میں مصطفیٰ سے دیکھی ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی شیر خدا کی بچپنے سے تربیت فرما رہے ہیں، لہذا کوئی بھی علی کے ساتھ کسی کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ نہ جملہ بدل دوں، شاید وہ جملہ آپ کو زیادہ پسند آ جائے، خبردار نہ کسی کو علی جیسا سمجھنا، نہ علی کو کسی جیسا سمجھنا، نہ کسی کو علی جیسا۔ اور اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاک پیغمبر کا رویہ اور سیرت اور علی حیدر کرار کا رویہ اور سیرت، اس کو جب سامنے رکھے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اور یہ نتیجہ لینے میں کسی کو بھی پریشانی نہیں ہو سکتی مگر ان افراد کو کہ طبع علی قلوبہم، جو فطرت سلیم پر ہے اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ دیکھے گا سمجھے گا۔ نہ علی مرتضیٰ علیہ السلام جیسی کسی کو قربت مصطفیٰ کی میسر ہے، نہ وہ سماعتیں جو علی کو اللہ نے عطا فرمائی پیغمبر کے فرامین۔ اور خود آقا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے جب پہلی مرتبہ نماز پڑھی، اس روئے زمین پر دو ہستیاں تھیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق نماز بجا رہے تھے، ایک خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ تھے، ایک خدیجۃ الغراء تھی، اور تیسری ہستی جو ان کے ساتھ سر سجدہ پروردگار میں رکھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، علی مرتضیٰ تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، اور دلیل و منطق و برہان کی بنیاد پر ہے، علی کے ساتھ کسی کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے، علی کے ساتھ کسی کا تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور ابھی اس واقعی کی طرف نہیں بڑھوں گا، صرف ایک اشارہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے بھی عمل سے ثابت کر دیا
نہ علی جیسا کوئی ہے، نہ علی کسی اور جیسا ہے۔ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی یہ بتا دیا کہ علی مجھ جیسا ہے، میں علی جیسا ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی سیرت سے یہ ثابت کیا ہے کہ علی مجھ جیسا ہے، میں علی جیسا ہوں۔ کوئی اور علم کیا ہے علی کا، حلم کیا ہے علی کا، شجاعت کیا ہے علی کی، سخاوت کیا ہے علی کی، فہم کیا ہے علی کا، قرآن کی مقدس بارگاہ میں تفسیر کا علم علی کا کیا ہے، ہر ایک کے لیے زندگیاں گزر جائیں گی، علی کی ان ابعاد فضیلت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ آقا امیر کائنات کا فرمان ہے۔ یہ آقا امیر کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا، لا یرقى الی الطیر، تمہاری فکر کا طائر پرواز اگر پرواز کرتے کرتے تھک جائے گا، وہاں سے علی کی عظمتوں کی ابتدا ہوگی۔ زندگی گزر جائے گی، علی کے کمالات کا، علی کے فضائل کا احاطہ بشر نہیں کر سکتا۔ ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سوال کے جواب کے حوالے سے اللہ سے توفیق مانگ کر، میرے جملوں پہ غور فرمائیے، اللہ سے توفیق طلب کر کے، توکل کر کے اور توفیق طلب کر کے اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ یہ علی جو اتنی عظمتوں والا ہے، اللہ کے کلام میں جس کی فضیلتیں موجود ہیں، پیغمبر کے فرمان میں جس کی فضیلتیں موجود ہیں، پیغمبر کی عملی سیرت نے جس کے مقام اور مرتبے کو دنیا کے سامنے رکھا ہے، یہ علی کتنا مظلوم ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ علی کتنا مظلوم ہے، اس کو بیان ہونا چاہیے، علی کی مظلومیت کے پہلوؤں کو بیان ہونا چاہیے۔ اتنی عظمتوں والا علی، یہ جملہ سماعت فرمائیے گا، علی کو چھپایا گیا ہے، فضائل کو چھپایا گیا، علی کے فضائل کو چھپایا گیا ہے، علی کو ستایا گیا ہے۔ اگلا جملہ، علی کو رلایا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے، کون علی جس کی وہ عظمتیں ہیں؟ علی کو ستایا گیا، علی کو چھپایا گیا، علی کو رلایا گیا۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ علی کو بتایا جانا چاہیے، علی کی فضیلتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، علی کے فضائل کے تمام پہلوؤں کو دنیا کے سامنے بیان کیا جانا چاہیے۔ لہذا یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یہ طالب علمانہ جملہ لیجئے گا، کسی دور میں، یہ میرا فقہی فتویٰ نہیں دے رہا، یہ فقہی فتویٰ نہیں ہے لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے، کسی دور میں علی کی فضیلتیں بیان کرنا مستحب تھا، آج لازم اور ضروری ہے۔ چھپایا گیا تھا، بتایا جائے، ہاں چھپایا گیا تھا، اب بتایا جائے۔ فضائل کو ڈھانپا گیا تھا، آشکار کیا جائے۔ رلایا گیا تھا، آج بتایا جائے کہ علی و اولاد علی تنہا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس حدیث کے حوالے سے آپ سے، بچوں سے، نوجوانوں سے، عزیزوں سے ایک سوال کے پیرائے میں بزرگوں سے دعا چاہوں گا۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ہاں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ ایسا ہی ہے، یہ ترجمہ ظاہری طور پہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ترجمہ ٹھیک ہے۔ سادات اعظام تشریف فرمائے ہیں، صاحب مطالعہ ہے، صاحب ذوق ہے، یہ
ترجمہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجلس کا مفہوم ہمارے ہاں کیا ہے؟ مجلس کا مفہوم، مجلس جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس مجلس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں؟ یہ جس مجلس میں بیٹھے ہیں، ہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، زینوا مجالسکم، مجالس سید الشہداء، مجالس معصومین، مجالس صدیقہ طاہرہ، مجالس ائمہ ہدیٰ، ان مجلسوں کو علی کے فضائل سے زینت دو۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ آراستہ کرو، سجاؤ۔ ہاں یہ خوشی کے موقع پہ سجایا جاتا ہے نا گھروں کو، پھول لٹکائے جاتے ہیں، لائٹس لگائی جاتی ہیں۔ یہ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اب یہ جملہ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس زاویے کو ذرا سماعت فرمائیے۔ مجلس کا عنوان آتا ہے عزاداری کے لیے۔ مجلس کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ عزاداری کے لیے، جہاں مصائب ہے، جہاں ماتم ہے، ایسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ ترجمہ کر کے کسی حد تک علی کے فضائل کے اظہار کو محدود کر دیا۔ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جملہ تو ٹھیک ہے، مجلسوں کو تو زینت ہونی چاہیے۔ میں ایک اور زاویہ فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، صرف مجلس نہیں، اپنی ہر محفل کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ صرف مجلس نہیں، مجلس میں ضروری ہے، مجلس ذکر علی ابن ابی طالب سے خالی نہ ہو۔ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آج اس عنوان سے بھی علی کا ذکر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جنہوں نے ستایا تھا، جنہوں نے رلایا تھا، جنہوں نے چھپایا تھا، آج ان کو پتہ چل جائے تم چھپانے والے کار جہنم میں چلے گئے۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ جو کل چھپاتے رہے، قدغنے لگاتے رہے، مٹانے کی ناکام کوششیں کرتے رہے، آج ان کا نام داخل دشنام ہے۔ علی کو اللہ نے علی بنایا، علی کل بھی علی، علی آج بھی علی، علی قیامت تک علی رہے گا۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلوں کو سجاؤ ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ کیا مطلب ہے محفلوں کو سجاؤ؟ یہ دیکھیے، باہر ملے، کالج میں ملے، سکول میں ملے، آفس میں ملے، گلی کوچے میں ملے، کھیل کے میدان میں ملے، کون ملے؟ علی کے چاہنے والے۔ کون ہے؟ کچھ وہ ہیں جنہیں علی اچھا نہیں لگتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کوئی بھی محفل ہے، کوئی بھی میدان ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، جس جگہ پہ بھی ہو، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفل کو 4 چاند لگاؤ۔ پیغمبر کے فرمان کے مطابق کیا کرے؟ علی علی کرتے رہو، علی کی فضیلتیں بیان کرتے رہو، تمہاری عبادت ہوتی جائے گی۔ جو چھپاتا رہا ہے وہ جلتا جائے گا۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ سلام دینا مستحب ہے، ایسا ہے؟ سلام کہنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ مستحب سلام ہو گیا، واجب جواب ہو گیا، مستحب بھی ہو گیا، واجب بھی ہو گیا۔ ارے میاں سنتے ہو، ایک کتاب نظروں سے گزری، کون سی کتاب؟ اس میں علی کی وہ فضیلت لکھی ہے جو اس سے پہلے میں نے نہیں سنی۔ مستحب سلام کے بعد، واجب جواب کے بعد محفل کا پہلا کام یہ کرو، علی کی یہ فضیلت ہے، تمہیں پتا ہے نہیں پتا؟ میں آپ کو وہ علی کی فضیلت بتاتا ہوں، آپ کو پتا ہے نہیں پتا؟ محفل اس لیے محمدی ہو جائے گی کہ یہ فرمان محمد کا ہے، علوی اس لیے ہو جائے گی کہ شان علی مرتضیٰ کی ہے۔
اپنی محفلوں کو آراستہ کرو، اپنی محفلوں کو زینت دو، اپنی محفلوں کو سجاؤ میرے بھائی ذکر علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ عظمت علی و اولاد علی پر صلوات پڑھیے۔ اور کتنا چھپایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ عمریں گزر جائیں گی، علی کے فضائل کا احساس نہیں ہوا جائے گا۔ ابھی ہم نے کوئی فضیلت بیان نہیں کی، ہم نے موضوع شروع نہیں کیا، ہم موضوع کی طرف نہیں بڑھے، نہ ہم نے آیت کو شروع کیا ہے، نہ ہم نے روایت کے باب میں جا کر علی شیر خدا کے بارے میں پیغمبر کی معصوم زبان سے نکلنے والے معصوم کلمات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی نے پیغمبر کو اس وقت قبول نہیں کیا جب پیغمبر نے اسلام کا اعلان کیا۔ علی نے پیغمبر کو اس وقت قبول نہیں کیا جب اسلام اسٹیبل ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس وقت قبول نہیں کیا جب کچھ بھی نہ تھا، ہاں جب کچھ بھی نہ تھا، دین مبین اسلام ابھی اس طرح سے اس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ اس وقت سے علی شیر خدا پیغمبر خاتم کی مقدس اور معصوم بارگاہ میں تھے۔ خود علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ پہلا جملہ میرا ہے، پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں اپنے یہ تمہید کے لیے، بعد والا جملہ معصوم نے فرمایا۔ علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ تقابل کیا کرے گا، یہ میرا جملہ ہے، میں اس وقت بھی غار حرا میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا تھا جب کسی کے وہم و گمان میں بھی کچھ نہ تھا۔ اس وقت بھی غار حرا میں موجود تھا جس وقت کسی کے ذہن میں کچھ بھی نہ تھا۔ پیغمبر جب خلوت فرمایا کرتے تھے، میں پیغمبر کی خدمت میں ہوا کرتا تھا اور خدمت مصطفیٰ میں بیٹھ کر میں وہ سارے مناظر دیکھا کرتا تھا۔ اور یہ لفظیں ہیں، ارشاد فرمایا کہ کسی خاص موقع پر میں نے ایک آواز سنی، پیغمبر نے جب یہ آواز سنی تو میں نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے، یہ چلانے کی اور چیخنے کی آواز کیسی ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ شیطان کی چیخ ہے، آج وہ دنیا میں اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے۔ یہ مولا امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا۔ اور اس کے بعد آقا امیر کائنات کی طرف اشارہ کر کے سرور کائنات نے فرمایا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علی نے سنا تھا، کسی اور نے نہیں سنا تھا۔ پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا، یا علی انکا انت تسمع ما اسمع وترا ما ارا۔ علی تو وہی کچھ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہی کچھ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ تجھ میں اور محمد میں فرق یہ ہے، میں خاتم الانبیاء ہوں، تو خاتم الاوصیاء ہے۔ مجھے اللہ نے میں خاتم الانبیاء ہوں اور تو خاتم الاوصیاء ہے۔ یہ جملہ جو ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ پچھلے سال جب میں صادق آل محمد علیہ السلام کی شہادت کی مجلس میں آپ کی خدمت میں آیا تھا، اس وقت یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا، لیکن ابھی موضوع کے ساتھ مربوط ہے، پھر تکرار کرتا ہوں۔
اس وقت یہ جملہ عرض کیا تھا، علی کا کسی کے ساتھ تقابل بنتا ہی نہیں ہے اور کسی کا علی سے کوئی تقابل نہیں ہے. یہ ابھی عرض کیا ہے. کیوں تقابل نہیں بنتا؟ وجہ ہے اس کی، علی کی زندگی کا خلاصہ دو چیزیں ہیں. علی کی ساری زندگی کا خلاصہ دو جملے. کون سے دو جملے؟ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوزے میں سمندر بند ہو گیا. کون سے دو جملے ہیں؟ علی کی معصوم زندگی کا خلاصہ. علی وہ ہے جب اس کائنات میں آیا ہے تو آغوش مصطفیٰ میں آیا ہے، اور مصطفیٰ اس کائنات سے جب گئے ہیں تو آغوش مرتضیٰ سے گئے ہیں. اب یہ سعادت کسی کو میسر ہے نہیں ہے. دونوں سعادتیں البتہ ہر جملے کے اوپر طولانی گفتگو ہو سکتی ہے، نہ یہاں پر کی جا سکتی ہے اور نہ ہی فرصت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. آغوش مصطفیٰ میں آئے اور مصطفیٰ آغوش مرتضیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں گئے. جب دونوں حساس ترین لمحات میں، دنیا میں آنے کا لمحہ اور دنیا سے جانے کا لمحہ، یہاں تعلق علی و مصطفیٰ کا ہے تو باقی کہاں پر ہے؟ توجہ فرمائیے. یہ حساس ترین لمحات. اور آقا امیر کائنات کے بارے میں تو یہ تاریخ نے لکھا، اور برادران اہل سنت کے ہاں یہ جملے موجود ہیں. فریقین میں یہ بات موجود ہے کہ آقا امیر کائنات جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آنکھیں تب تک نہ کھولی جب تک آغوش مصطفیٰ میں نہ آئے. جب آغوش مصطفیٰ میں آئے تب آنکھیں کھولی اور پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پہ ڈالی. اور پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ علی، تو نے اپنی پہلی نگاہ کے لیے میرے وجود کو خاص کیا ہے، میں نے اپنے علم کے لیے تجھے خاص کیا ہے. خصصنی بالنظر منہ وخصصتہ بالعلم منی. اس نے اپنی پہلی نگاہ کے لیے مجھ مصطفیٰ کا انتخاب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے علی مرتضیٰ کا انتخاب کیا. لہذا کوئی بھی یہ دعویٰ کرے تو سنا جا سکتا ہے، قبول نہیں کیا جا سکتا. سننے کی حد تک تو ہم گنجائش نکال سکتے ہیں، لیکن دلیل و منطق و برہان کی بنیاد پر اس دعوے کو قبول نہیں کیا جا سکتا. تاریخی حقائق کی بنیاد پر اس دعوے کو قبول نہیں کیا جا سکتا. علی مجمع فضائل ہے، علی مستجمع جمیع صفات کمال ہے، علی جامع ازداد ہیں. علی جامع ازداد ہیں، یعنی وہ انسانی کمالات جو ایک ذات میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ ذات علی مرتضیٰ میں جمع ہیں. اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن ذات علی مرتضیٰ میں اللہ نے ان کمالات کو اکٹھا بھی کیا ہے اور جمع بھی کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں علی حیدر کرار کی غلامی کا شرف عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. برادران ایمانی، محرم 1448 ہجری کی یہ پہلی تاریخ تھی جو آج ہم نے گزاری ہے. ایسے ہی ہے، یعنی واقعہ کربلا کو رونما ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ دن کی مجلس میں عرض کیا 1387 سال. ایسے ہی ہے، 1387 سال. اللہ جانے اس واقعے میں کیا راز ہے، کیا سر ہے.
دنیا میں ایک کتاب اگر دوبارہ پڑھ لی جائے نا تو تیسری مرتبہ انسان وہ کتاب نہیں پڑھتا. ایک قصہ ایک دفعہ سن لیا جائے دوسری دفعہ وہ قصہ نہیں سنتا. ہاں، ایک تصویر نظروں سے گزر جائے دوسری مرتبہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا. ایسا ہی ہے، دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، سالوں پہ سال گزرے، صدیاں گزری، ہر سال فرش عزا کا انتظار یہ بتاتا ہے حسین کی یاد سے نہ تھکے ہیں نہ تھکیں گے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں راز کیا ہے. کتنی دفعہ کہا گیا ہوگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کتنی زبانوں پہ کتنی مرتبہ جاری ہوا ہوگا. کہیں پر تھکاوٹ کا احساس ہوا، کہیں پر خستگی کا احساس ہوا، کہیں پر کبیدگی خاطر کا احساس ہوا، نہیں ہوا. تعبیر کیا بولی جاتی ہے؟ ہم محرم کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. ہاں، یہ استقبال کی تعبیر. بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ لفظ استقبال کیسا ہے، لفظ استقبال کا معنی کیا ہے. آپ جو بھی کہتے رہے، ہم آسان ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ فرزند زہرا کی فرش عزا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قوم اور قبیلے کو پیش کر رہے ہیں کہ زہرائے اطہر کو بتا سکے کہ نوکر آپ کے بچے کے فرش عزا کے لیے تیار ہے. استقبال کا لغوی معنی یہ ہے، استقبال کا یہ معنی یہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے. غم شبیر کو سینے سے لگانے کے لیے تیار بیٹھے. عزاداران محترم، ابھی اس سال تو 30 ذی الحج کے دن پورے ہوئے، لہذا مشخص تھا کہ کل یکم محرم ہے اور چاند ہو جائے گا. لیکن اگر شک کی کیفیت ہو کہ کل چاند ہے یا نہیں ہے تو آپ کی اور میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ٹیلی ویژن سکرین پہ بیٹھ جاتے ہیں. کس بات کے لیے؟ محرم کا چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور بہت پہلے سے، یعنی عید مباہلہ کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کہیں پر پرچم کشائی ہو رہی ہے، کہیں پر فرش عزا کے لیے آمادگی اور تیاری ہو رہی ہے. یہ کر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری عزاداری کا موسم آ گیا ہے. تعزیت پیش کی جاتی ہے. اور جب چاند نظر آ جائے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب حسین علیہ السلام. ایسا ہی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج 1387 سال گزرنے کے بعد اگر ان عزاداروں کے حالات، کیفیات تبدیل ہو جاتے ہیں تو 62 ہجری کا چاند دیکھ کر زینب کبریٰ کی کیفیت کیا ہوئی؟ 62 ہجری کا چاند زینب کبریٰ نے کیسے دیکھا ہوگا؟ 62 ہجری کا چاند دیکھ کر زینب کبریٰ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ یہی عرض کروں گا کہ زینب کبریٰ نے آسمان کی طرف بھی دیکھا ہوگا. اے آسمان کے چاند، تو نمودار ہو گیا، لیکن میں اپنے قمر کربلا کی خاک میں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. نہیں، صرف زینب کبریٰ نہیں، ام لیلہ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ ام رباب کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ ام کلثوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ عزادارو، یہی کیفیت جو آج ہے میرا اور آپ کا 1387 سال کے بعد محرم کے چاند کا استقبال کرنا اور اپنے دوسرے مومن بھائی
کو تعزیت پیش کرنا یہ اور ہے، لیکن ان بطول زادیوں کا جنہوں نے کربلا کی خاک پر اپنے حسین و عباس کو، اپنے اون و محمد کو، اپنے اکبر و قاسم کو ظالموں کے نرغوں میں اس انداز میں دیکھا ہو، ان کا ایک دوسرے کو تعزیت دینا اور ہے۔ ہاں عزادارو، تاریخ نے یہی بتایا، تاریخ نے یہ لکھا کہ مدینہ والے یہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی محرم کا چاند دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت نہ پڑا کرتی تھی۔ پوچھو کس لیے؟ مدینہ والے کہتے ہیں صادق آل محمد کے گھر سے اس قدر نالہ و شیون کی آوازیں بلند ہوتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا حسین کی عزاداری کے دن آ گئے، کربلا والوں کی سوگواری کے دن آ گئے۔ ہاں عزادارو، آج جو دن گزرا یہ یکم محرم کا دن تھا، آج جو دن گزرا یہ یکم محرم کا دن تھا۔ عزادارو، آپ کے اور میرے آقا و مولا کون؟ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ یہ روایت سنیے گا اور اس روایت پہ ہی میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ایک صحابی ہے مولا کا، ریان ابن شبیب، ریان ابن شبیب مولا کا صحابی ہے۔ مولا کو ظاہری طور پر ولی عہدی ملی ہوئی ہے۔ یہ ریان مولا سے ملاقات کے لیے آیا ہے مولا کی خدمت میں، اور یکم محرم کو مولا کی مقدس بارگاہ میں آیا ہے۔ یہ بعد میں کہتا ہے اس وقت میں متوجہ نہ ہوا، لیکن منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ آقا نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور آقا گریہ کنا تھے۔ یہ بغیر اس کی طرف توجہ کرتا، اس نے آقا کی خدمت میں آ کر ولی عہدی کی مبارک پیش کر دی، لیکن آقا نے اس کی زبان سے یہ مبارک سن کے کوئی اظہار نہ فرمایا۔ پھر آقا نے پوچھا ریان تجھے معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ کہا مولا میں سفر میں تھا، مجھے سفر کی وجہ سے پتہ نہ چلا آج کون سا دن ہے۔ آقا نے رو کر فرمایا ریان آج یکم محرم ہے، آج اہل بیت کی سوگواری کا دن ہے، اہل بیت کی عزاداری کا دن ہے۔ یہ رو کے عرض کرتا ہے مولا مجھے معاف فرمائیے، میں سفر میں ہونے کی وجہ سے متوجہ نہ ہوا کہ یکم محرم ہو گئی۔ تاریخی جملہ میرے اور آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا ریان ان کنت باقیا للشیء، اگر تو کبھی زندگی میں رونا چاہے، گریہ کرنا چاہے، تو سوگواری کرنا چاہے، ریان کسی چیز پہ گریہ نہ کرنا اور کسی چیز پہ ماتم نہ کرنا۔ مولا رضا نے فرمایا فبک للحسین، اگر رونے کا دل کرے اور میرے جد حسین کا ماتم کرنا اور میرے جد حسین کا گریہ کرنا۔ پوچھو عزادارو، ریان نے بھی سوچا ہوگا مولا آپ کے تو اپنے بابا موسیٰ کاظم بڑے مظلوم ہیں، جن کو زندان میں رکھا گیا، شہادت کے بعد بھی ظلم ہوا۔ مولا آپ نے اپنے بابا کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا اگر رونا چاہتا ہے فبک للحسین، میرے مظلوم جد حسین کا ماتم کرنا۔ پوچھا ہوگا اس کا سبب کیا ہے؟ ایک جملہ اور زحمت تمام۔ مولا نے فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ میرے جد حسین کو ذبح کیا گیا ہے جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا۔ اجرکم علی اللہ، روایت کے لفظ عرض کر رہا ہوں عزادارو۔ استاد جوادی عاملی یہاں پہ رکتے ہیں، رک کر فرماتے ہیں یہ معصوم امام کی حدیث ہے، اور معصوم امام کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اے عزادارو، جب یہ روایات پڑھا کرو
تو ان میں غور کیا کرو. مولا نے نہیں فرمایا فَإِنَّهُ قُتِلَ, حسین کو قتل کیا گیا نہیں کہا, حسین کو ذبح کیا گیا کہا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ آغا جوادی فرماتے ہیں ذبح کی تعبیر اور ہے, قتل کی تعبیر اور ہے. اور قتل کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں ظلم کرنے والا, تلوار چلانے والا, نیزہ مارنے والا, پتھر مارنے والا ظلم کر کے چلا جاتا ہے. اب جس پہ ظلم ہوا وہ بچتا ہے تو بچ جائے, اسے کہا جاتا ہے قتل کیا گیا. لیکن معصوم نے کہا ذبح, کہا ذبح کی تعبیر وہاں بولی جاتی ہے جہاں قاتل کو بڑا اطمینان ہو, اس کا عباس باقی نہیں ہے اور اس کا اکبر باقی نہیں ہے, اس کے اصحاب مارے گئے. جو بیٹھ جاتا ہے بڑی تسلی سے ضرب پہ ضرب مارتا ہے چونکہ اس کا بچانے والا کوئی نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.